جی حضور، پاکستان میں آج کل جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور مولوی پکڑے جا رہے ہیں، کیا اس سے ہم وہاں خوش آئند تبدیلیوں کی امیدیں باندھنے میں حق بجانب ہیں؟ یہ جو سوال آپ کا بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر باہر سے بھی لوگ مجھے خط لکھتے رہتے ہیں اور ایک ایک کو میں کیا سمجھاؤں. ایک دفعہ میں نے اپنے ایک شعر میں ایسے عزیزوں اور پیار کرنے والوں اور محبوبوں کے لیے میں ایک مصرع کہا تھا: میرے بھولے بھالے حبیب مجھے لکھ لکھ کر کیا سمجھاتے ہیں. جی بھولا بھالا بھی بہت ہے، ذہین بھی ہے، مجھے بھولا بھالا بھی بہت ہے، کیونکہ انتظار ہے نا کہ تبدیلی ہو. اس لیے افق پر جو ذرا سی لہر بھی کوئی تبدیلی کی دکھائی دے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں شکر الحمدللہ، وہ اندھیری رات کٹی اور صبح آنے والی ہے. مگر ایک صبح کاذب ہوا کرتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے. صبح صادق جو آتی ہے تو پھر پوچھنے اور غور فکر کا وقت بڑی جلدی کٹ جاتا ہے. اس طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ ابھی انسان سوچ ہی رہا ہو کہ یہ صبح ہے کہ نہیں، تو اس کی روشنی پھیل جاتی ہے. اور صبح کاذب ہے جس میں شک ہی رہتے ہیں، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. کوئی اور سٹریک لائٹ کی آسمان پہ چلتی ہے، بعض دفعہ رات کے وقت بھی ہو جاتی ہے، آدمی اسے صبح سمجھ لیتا ہے. یہ سوال ہے کہ موجودہ علامتیں صبح صادق کی علامتیں ہیں یا صبح کاذب کی وہ علامتیں جو ہم نے بارہا دیکھی ہیں. جو علامتیں ہم بارہا دیکھ چکے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیاست کی اور مولویت کی ایک جنگ چلی آ رہی ہے بڑے زور سے. ہوشیار سیاستدان مولوی کو نکیل ڈال دیتا ہے بعض ہوشیاریوں سے اور سمجھتا ہے کہ ہم قابو آ گئے ہیں، اور مولوی جانتا ہے کہ نکیل تو بظاہر ہمارے ہاتھوں میں ہے لیکن ان کی لگام ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے. یہ کھیل چل رہا ہے اور اب تک مولوی کا پلڑا بھاری ہے. اس وقت نہیں بلکہ جب بھی خصوصیت سے پیپلز پارٹی کی حکومت کو خطرہ لاحق ہوا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بے نظیر کوئی کچی گولیاں نہیں کھیل رہی، بہت ہوشیار سیاستدان ہیں. ایسی ہوشیار ہیں کہ عالمی سطح پر وہ کارڈ چل سکتے ہیں، صرف وہ اندرونی سطح کی سیاستدان نہیں ہیں. اس نقطۂ نگاہ سے ان کی حرکات کو، وہ جو تاش کی اصطلاح اب سیاست میں بھی عام ہو چکی ہے، پتے چلتی ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ ان کو چھوٹے درجے کا کھلاڑی سمجھیں گے تو ان کے پتے نہیں سمجھ سکیں گے. اس ضمن میں مثال دے رہا ہوں، جب وہ تشریف لے گئی تھی امریکہ تو اس سے پہلے امریکہ کو ایک پیغام بھیجنا مقصود تھا کہ میں بالکل مولوی نہیں، نہ مولویوں کے تابع ہوں. دیکھو میں ہر وہ قدم اٹھاؤں گی جس سے مولوی کو اس کے اصل مقام پہ کھڑا کر کے دکھا دوں گی. جانے سے پہلے پنجاب گورنمنٹ میں دو باتیں ہوئیں. ایک تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو جتنے اسکول اور ادارے ہیں بہت خطرناک ہیں اور یہیں سے مولوی کی طاقت بن رہی ہے، میں تو چاہتی ہوں ہماری مدد کرو کہ ہم ان لوگوں سے یہ طاقت چھین لیں. یہ کھلم کھلا اعلان کیا. یہ پتہ تھا امریکہ کے لیے. ایک اور پتہ تھا مولویوں کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی. وہ یہ تھا کہ پنجاب حکومت نے مشترکہ طور پر، جس میں پیپل پارٹی کی اکثریت شامل تھی، ایک ریزولوشن پاس کیا. اس میں کہا کہ ہم امینڈمنٹ کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے کسی قیمت پر، یہ بات ہی بھول جاؤ. تو وہاں یہ پیغام لے کے گئی ہیں کہ دیکھو میری پارٹی بھی مجھ پر اتنی غالب ہے کہ میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر میرے سفر سے پہلے یہ فیصلہ کر بیٹھی ہے میرے ہاتھ باندھ دیے. اس پر کوئی بات نہیں ہوگی اب. دوسری یہ کہ جہاں تک مولوی کا تعلق ہے، میں تو خود کہہ کے آئی ہوں کہ ادارے بند ہونے چاہیے صاحب، اس لیے میری نیت کی صفائی اس سے ظاہر ہے. میں نے یہی پیغام ساری دنیا کے سیاستدانوں نے وصول کیا، سمجھا، اور یورپ اور امریکہ نے یہی نتیجہ نکالا. واپسی پہ وہ جو
रेजोल्यूशन था वो कैंसिल, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं, हाथ नहीं डालेंगे हम। सारी बात हुई, पत्ते चल भी गए, वापस भी जेब में आ गए। दुरुस्त है या गलत है? सही जी। इसी तरह हुआ ना। अब चंद दिन पहले की खबरों से मुझे तशवीश थी कुछ होना जरूर है। अब वो खबरें ये थी कि मौलवी अपोजिशन के साथ मिलकर शरारतें कर रहे हैं और हुकूमत को तंग कर रहे हैं, और वो फसाद जो हुकूमत अपोजिशन चाहती है मुल्क में फैल जाए ताकि मिड टर्म इलेक्शन हो, उन फसादात को हवा देने में मौलवियों ने अमलन एका कर लिया है। और यहाँ तक कि आपस में नूरानी हो या बरेलवी या वहाबी जो भी हैं, अहले हदीस, सब मिलके और जमीयत उलमा वाले इसमें मरकजी किरदार अदा करते हैं। उनके सरबराह फजलुर रहमान खान ने बावजूद इसके कि बेनज़ीर हुकूमत में असम्बली की फॉरेन पॉलिसी की ग्रुप की सरबराही कबूल कर ली और अमलन उस खातून की हुकूमत के सामने सर तस्लीम खम कर दिया जिसके मुतालिक वाज़ेह कतई ऐलान था कि शरीयत इजाज़त ही नहीं देती इसको कि हुकूमत की सरबराही की कुर्सी पर बैठे। तो वहाँ शरीयत का बोझ उठा फेंका, ये इसर है उनके नज़दीक, और अपनी मसलहतों का बोझ उठा लिया और कहा ठीक है उसूलन तो जायज़ नहीं, मगर जब मुझे हुकूमत में ये ओहदा मिल रहा हो तो मैं कैसे इसका इनकार कर सकता हूँ। तो उस ओहदे को जिसकी इसका आगाज ही जायज़ नहीं था, जिसकी बिनाई कोई नहीं थी, उसको तस्लीम कर कबूल कर लिया। और अब उन्होंने भी बयान दे दिया है कि बेनज़ीर से मामलात अब मामलात वैसे नहीं रह सकते, अब किसी कीमत पर नहीं रह सकते, अब हमें जुदा जुदा रास्ते इख्तियार करने हैं। मौलवियों ने मीटिंग की है अंदर खाते, उन्होंने कहा है कि ये वक्त है कि अपनी पूरी कीमत वसूल कर लो। इस वक्त ऐसे हालात पैदा हो चुके थे, इस वक्त सिर्फ ये बम का धमाका नहीं है, उससे पहले के भी ऐसे हालात पैदा हो चुके थे जिसके नतीजे में हुकूमत ये समझ रही थी कि मौलवी ज़्यादा सर उठा रहे हैं, जिनमें सबसे अहम वाक़या फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत थी। उसमें सरासीमगी फैली है और ये एहसास पैदा हुआ है कि ये टोला अपनी हद इस्तिताअत से आगे छलांग लगा रहा है, और या फिर जिसको हम हद इस्तिताअत समझे थे वो गलत थी, इनकी हद बहुत ऊंची थी, हम समझे थे छोटी छोटी छलांगें लगाएंगे, अब तो ऊंचे उड़ रहे हैं। इनके दिमागों में वो खुमैनी वाले ख्वाब उठने शुरू हो गए हैं, वो जगह बना रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है। इस पहलू से एक सरासीमगी फैली है और मैं नहीं समझता कि किस हद तक फौज में ये एहसास बेदार हुआ है कि नहीं, मगर ये पहला वाक़या हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि फौजी बगावत को गैर फौजियों ने खुले आम इस तरह सपोर्ट दी हो, इस तरह उसकी तायीद की हो। आज तक ये वाक़या पहले कभी नहीं हुआ, ना मुतसव्वर हो सकता है कि माशरा ना हो, फौज अपने दस्तूरी फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हो। दस्तूरी फ़राइज़ में फौज का फ़र्ज़ हो कि अगर कोई बगावत की कोशिश करे तो तुमने उसको कुचलना है और सख्ती से ऐसा उसको नाबूद करना है कि आइंदा किसी के जहन में वहना भी ना आए कि फौज के अंदर बगावत हो सकती है। ये फौजी दस्तूर है जिसको पाकिस्तान का दस्तूर पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ देता है, और इस पर अमल ना करना पाकिस्तान से बगावत है। ये बड़े वाक़या है। आज तक इसी चीज़ को बैन ही इसी तरह कबूल किया गया, उस पर अमल किया गया, और गैर फौजी सियादत वो मौलवियत की हो या दूसरी सियासत की हो, उसके वहम गुमान भी नहीं ये बात आ सकती थी कि इधर ये वाक़या हो रहा हो और हम आवाज़ बुलंद करें कि नहीं गलत काम हो रहा है, नेक लोगों को पकड़ रहे हो। ये वाक़या था जो इस जो मौजूदा धमाका हुआ है, अनकरीब जो है अनकरीब धमाका हुआ है, अनकरीब भी कहना गलत है,
کچھ عرصہ پہلے جو مصری ایمبیسی پاکستان میں مصر کی ایمبیسی میں دھماکہ ہوا ہے، اس سے یہ جو واقعات ہیں یہ مل گیا اتفاقاً. لیکن جو پکڑ دھکڑ ہوئی ہے وہ اس واقعہ کے بعد ایک ظاہری بہانہ ہاتھ آ گیا، ورنہ پہلے واقعہ پر جہاں پکڑ دھکڑ ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو اصل موقع تھا جہاں بڑی سختی کے ساتھ حکومت کو اس آواز کو بالکل گلوں میں کچل دینا چاہیے تھا، وہ وقت انہوں نے گنوا دیا. جب یہ دھماکہ ہوا ہے تو پھر ہاتھ ڈالا اور کچا ڈالا، اور مقصد پاکستان کے قانون کو، اس کے نظریات کو استحکام دینا نہیں تھا، بلکہ اپنی پارٹی کے مفاد کو طاقت دینا مراد تھی. یہ دو الگ الگ تجزیے اس لیے کرنے پڑے ہیں کہ پاکستان کے استحکام کی خاطر جو مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت تھی اس وقت تھی جب فوج میں بغاوت کی روح کو ہوا دی گئی، کھلے عام فوجی سربراہوں کو زیر الزام لایا گیا کہ تم اسلام کے دشمن ہو جو ایسے نیک لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہو. وہ اسلام کے نام پر ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو اجازت ہے کہ وہ جب چاہے نظام حکومت کو تباہ کر دے، نظام فوج کو تباہ کر دے. اتنی خطرناک بات اخبار اچھال رہے ہیں، روزمرہ بیان آ رہے ہیں، مل رہے ہیں لوگ صدروں سے اور کہہ رہے ہیں کہ روک دو اس بات کو. کبھی خواب میں یہ بات پہلے آ سکتی تھی کسی کے کہ اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے؟ ساری فوج کو غیر مستحکم کر دیا گیا ہے، اس کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں. ہر ایسا شخص جس کی زمین میں اپنے نفس کی خاطر بغاوت کر کے فوج کی سرچشموں پر قبضہ کرنا ہو، طاقت کی سرچشموں پر، اس کو یہ پیغام مل گیا ہے کہ عام تمہارے ساتھ ہے، کرو جو چاہو، مجال نہیں کہ کوئی تم پر ہاتھ ڈالے. یہ خطرناک چیز ہے. اگر حقیقت میں کوئی تبدیلی ہوا میں پیدا ہو چکی ہوتی تو وہاں آپ کو ایک غیر معمولی رد عمل دکھائی دیتا، زلزلہ آ جاتا پاکستان میں کہ تم لوگ ہوتے کون، خبردار ہے جو تم نے پاکستان کے اساس پر حملہ کرنے کی ضرورت کی یا ایک لفظ بولے اس کے خلاف. چپ خاموش رہے ہیں سارے. وہ بولا ایک ہاتھ آواز اٹھی ہے مگر کوئی عملی قدم ایسا مضبوط نہیں اٹھایا گیا جس سے پتہ ہو جائے کہ ملک کسی قیمت پہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. بس یہ جو بظاہر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے یہ ہرگز کوئی مستقل نوعیت کا فیصلہ ایسا نہیں ہے. سر دست میں یہ سمجھ رہا ہوں، کوئی آثار مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی مستقل نوعیت کا ایسا فیصلہ ہے جو مولوی کو دبائے گا، اس کو اپنے مقام پر واپس پہنچائے گا. اگر یہ ہے تو پھر یہ یہاں رکنے والی بات نہیں. پھر یہ جب تک یہ شور اٹھتا رہے گا اس وقت تک حکومت آگے بڑھے گی، اور ایک دفعہ جب تک ان کا قلع خما نہ کر دے اور یہ ثابت نہ کر دے کہ آج کے بعد پاکستان کی سیاست میں مولوی کی آواز کو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس وقت تک یہ کھیل جاری رہنا چاہیے. موجودہ حکومت میں طاقت ہے، اور کیا اتنی سمجھ ہے، آخری انٹیلیجنس تو ہے اپنی جگہ، لیکن ایسی سمجھ جو اپنے ذاتی اغراض تک محدود ہو وہ کوتا نظر ہوتی ہے، وہ بہت دور تک نہیں دیکھتی. اس سے تو زیادہ سمجھدار وہ کمزور لڑکا ہے جو طاقتور کو ایک دفعہ گرا دے جو چھاتی سے اٹھتا نہیں ڈر کے مارے، کہ جب اٹھا مارا گیا. تو یہ آیا اس طرح چھاتی پر بیٹھے ہیں کہ اب اٹھ نہیں سکتے، یا صرف چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، نورا کشتی ہے. مجھے تو ابھی تک نورا کشتی دکھائی دے رہی ہے، اور اگر وہ تبدیلی ہے تو میں نے بتا دیا پھر یہ حکومت مولوی کی چھاتی سے اٹھ نہیں سکے گی، کبھی ناممکن ہے. اٹھے گی تو اپنی موت ہوگی. اس لیے لازماً ایک دفعہ اس غلط فہمی کا صفایا کر دیا جائے گا کہ مولویت کو سیاست میں منمانی کرنے کی اجازت دی جائے.
جب تک اس کا صفائی نہیں ہوتا نہ سیاست میں امن آ سکتا ہے نہ حقیقت میں کوئی انقلاب آ سکتا ہے جو سوچوں کا انقلاب ہو. مشکل صرف یہ ہے حکومت کی صرف اپنی ہوشیاری کی بات نہیں, حکومت کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں جو سمجھنی چاہیے. اپوزیشن جو بھی ہو, خواہ پیپلز پارٹی کی ہو یا نواز شریف کی ہو یا کسی اور کی, اپوزیشن مسائل کو الجھا دیتی ہے, کیونکہ پہلے مولویوں کو دھکا دینے کے باوجود جب وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف ان کو گلے لگانے سے ہمیں ایک طاقت نصیب ہوگی, وہ اپنے اصولوں کی گردنوں پہ چھریاں پھینک دیتے ہیں اور مولوی کو گلے لگا دیتے ہیں, اور اس وجہ سے حکومت کے ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں. بس صرف الزام کے طور پر نہیں بتا رہا, میں آپ کو بالکل کھلی کھلی صورتحال جو واقعات گزر رہے ہیں, کیوں گزر رہے ہیں, وہ سمجھا رہا ہوں. کہ حکومت پر یہ الزام نہیں ہے کہ اتنی کوتا اندیش ہے کہ صرف سوداگری کی خاطر یہ کرتی ہے. سودا بازی تو ہے, لیکن اس کی راہ میں اپوزیشن نے مشکل پیدا کی ہے, اور کسی اپوزیشن کا بھی قصور نہیں. یہ ساری سیاستدان کی سوچ کی بیوقوفی ہے. سیاستدان ہمارا بحثیت سیاستدان کے, جب بھی حکومت اپوزیشن میں جاتی ہے وہ بھی یہی حرکت کرتی ہے. تو جب تک یہ اس سے پہلے بعض اصولی فیصلے نہ کر لیں, ہماری ملک کی سیاست جو ہے وہ ڈھپ پر نہیں آ سکتی, کسی ڈھپ پر چل نہیں سکتی, اس میں اصول آ ہی نہیں سکتے. حکومت کو اور اپوزیشن کو بس قومی مسائلے کے پیش نظر قطعی فیصلے کرنے چاہیے. ایسے مسائل جن کا تعلق مشترکہ دشمن سے ہے, بیرونی طاقتوں سے ہے, ان میں ہمارے رولز آف گیم, ہماری کھیل کے قوانین یہ ہوں گے. ایسے مسائل جن میں ہم جانتے ہیں کہ عوام الناس ووٹ کے وقت مولوی کو ووٹ نہیں دیتا, لیکن اس کے باوجود مولوی ہمارے راستے سے حکومت پر فائز ہو جاتا ہے. یہ گند جب تک ہم ختم نہیں کریں گے اور مشترکہ طور پر نہیں کریں گے, پاکستان کی سیاست صاف نہیں ہو سکتی. یہ فیصلہ پہلے ہونے والا ہے اور باہر ہونے والا ہے. اس فیصلے کے لیے میں نہیں دیکھتا کہ اگر کسی میں شعور ہے بھی تو دیانت بھی اتنی ہے اور عظمت کردار بھی اتنی ہے. میں سیاسی شعور ہونا کافی نہیں ہے, اس پر ایسا عمل درآمد جو قوم کے اعلیٰ اور دور رس مفادات میں ہو, اس کے لیے اخلاقی عظمت بھی چاہیے اور جرأت کردار بھی چاہیے. یہ اس درجے کی مجھے دکھائی کہیں نہیں دے رہی. اس لیے میں ابھی بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ میرے بھولے بھالے حبیب مجھے لکھ لکھ کر کیا سمجھاتے ہیں. اب تو میں بول بول کے مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہے. سمجھ گئے, تصویر ساری واضح ہو گئی ہے. اور ویسے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہوگا تو ضرور خدا کی تقدیر ہے, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. لازماً ہوگا, انقلابات آئیں گے, رائے بدلیں گی, لیکن دفتن کا پہلو اس میں ضرور ہوگا. جب بھی آئے گا اچانک ہوگا, تیزی سے ہوگا, اور پیشتر اس کے جو ہماری سوچیں اس کی تصویر کو اپنے ذہن میں مکمل صحیح صورت میں جما سکے, وہ نقشہ آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو چکا ہوگا.